نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله المولانا العظيم. محترم بزرگ عزیز اللہ رب العالمین کا بے حد کرم اور انعام ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. آج حضرات کے سامنے تبلیغی جماعت کا مختصر تعارف کرنے کا ارادہ ہے کہ تبلیغی جماعت کس طرح کام کرتی ہے، اس سے کس کو نقصان ہے اور کس کو نقصان نہیں ہے، کیا تبلیغی جماعت کی وجہ سے اس کی ذریعے سے کسی حکومت وغیرہ کو نقصان ہے یا نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ بات کھول کر واضح کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم عزیز، تقریباً ایک صدی قبل متحدہ ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت افسوسناک حد تک طریقہ شکار ہے. انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان صرف اسلام کا نام تو جانتے ہیں مگر ان کو کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا صحیح تلفظ تک بھی نہیں آتا. مسلمانوں کی حالت دیکھ کر حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو دکھ اور صدمہ ہوا اور سوچنے لگے مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لیے کس طرح کام شروع کیا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت ہو سکے. چنانچہ اسی مقصد کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کا سفر کیا. وہاں جا کر مشاعر حج اور حرمین شریفین میں مقدس مقامات پر نہایت عز و انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ میرے لیے عام مسلمانوں میں دعوت کا راستہ کھول دے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کے لیے ان کا سینہ کھول دیا. چنانچہ آپ حج کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے باہر بستی نظام الدین سے دعوت کا کام شروع کر دیا. اس وقت یہ نظام الدین بستی جو ہے دہلی کے بالکل اندر ہے، لیکن پہلے جب حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو شروع کیا تھا اس وقت میں وہاں پر کوئی آبادی نہیں تھی، دور کوئی آبادی نہیں، جنگل نظر آتے تھے، درخت وغیرہ صرف لگے ہوئے تھے، باقی کوئی رہنے والا کوئی مکان وغیرہ وہاں پر نہیں تھا. لیکن اس وقت تو اب الحمدللہ بہت آبادی ہے وہاں پر. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جڑنے کی ترغیب دیتے تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کی بنیادی مسائل سیکھیں اور ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب خود سیکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو سکھلانے کے لیے ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ اپنے خرچ پر مہینے میں 3 دن، سال میں 40 دن اور عمر بھر 4 ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس بزرگ کی مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایک ایسی جماعت جمع ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقے سے تھا. اس میں تاجر بھی تھے، کاشتکار بھی تھے، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم بھی تھے، اساتذہ، طلباء اور مزدور وغیرہ سبھی تھے. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کے لیے کچھ قواعد و ضوابط وضع فرمائے
کہ اس جماعت کو کس طرح سے کام کرنا چاہیے، کن اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ چنانچہ چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، ان میں سے سب سے پہلے جو اصول و ضابطہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے رکھا اس جماعت کو کام کرنے کے لیے وہ تھا کہ اپنے خرچ پر نکلنا۔ جو شخص بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں نکلے وہ اپنی جیب سے خرچ کرے، کسی تنظیم کی طرف سے یا چندہ لے کر نہ جائے۔ اس لیے اگر کسی کو فرصت نہیں یا خرچ کی طاقت نہیں، وہ اپنے محلے کی مسجد میں اور مقامی کام میں جڑتا رہے، اسے باہر جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے جب اس کے پاس میں خرچ وغیرہ نہیں ہے۔ دوسرا جو اصول و ضابطہ بیان کیا، فرمایا کہ سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہے۔ یہ جماعت ایسی ہے کہ اس میں سیاسی امور میں دخل اندازی نہیں کی جاتی، یہ کسی سیاسی امور میں دخل اندازی نہیں کرتی، اس سے دور رکھا جاتا ہے۔ حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں ہی یہ اصول بیان کر دیا کہ سیاسی امور میں دخل اندازی سے یہ جماعت دور رہے، اس کا کوئی فرد سیاسی امور میں دخل اندازی نہ دے۔ تیسری چیز جو ضابطہ نے بیان کیا، فرمایا کہ اجتہادی فروعی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے، اور ہر شخص نے جو فقہی مسئلہ اختیار کیا ہوا ہے اسی پر عمل کرے، یا اس مسئلہ پر جو اس ملک میں رائج ہو جہاں پر رہتا ہے، اور پوری توجہ اور اہتمام سے ایمان، یقین، اخلاص، نماز، علم، ذکر، مسلمانوں کے اکرام اور ان کے حقوق کا خیال رکھے، دعوت اور خروج فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ محنت میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو دعوت قریہ اور بستی سے شروع ہوئی تھی وہ ترقی کر ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت بن گئی۔ میرے محترم عزیزو، اس جماعت کے بارے میں یہ میری معلومات ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا کسی ملک میں جانا وہاں کی عوام اور وہاں کی حکومت دونوں کے لیے باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ جماعت ایک عام فرد اور شہری کی اصلاح میں محنت کرتی ہے تاکہ وہ ایک ایسا اچھا شہری بن جائے جو اپنے خالق کا وفادار اور نہ صرف اپنے وطن اور اہل وطن کا خیر خواہ ہو بلکہ ساری انسانیت کے لیے فکر مند ہو جائے، ویسے کوئی حرکت نہ کرے جس سے وطن اور اہل وطن کو نقصان پہنچے، وہ چوری نہ کرے، کسی کو قتل نہ کرے، کسی کا مال نہ لوٹے، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور نہ کسی کو دھوکہ دے، بلکہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ وہ اوصاف ہیں جو حکومت اور عوام دونوں کے حق میں مفید ہیں۔ نہ تو ان چیزوں سے حکومت کو خطرہ اور پریشانی ہے اور نہ ہی عوام کو اس سے کوئی پریشانی اور خطرہ ہے۔ حکومت عام طور پر اسلامی یا غیر اسلامی اپنی بگڑی ہوئی عوام سے ناراض ہوتی ہیں اور دہشت گردوں، چوروں، ڈاکوؤں اور منشیات کے استعمال کرنے والوں کا شکوہ کرتی ہیں اور ان جرائم کو روکنے کے لیے قوانین اور سزائیں وضع کرتی ہیں، لیکن ان سے کوئی خاطر فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن تبلیغی جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعلیم اور تربیت کے ذریعے مسلمانوں کے نفوس میں، مسلمانوں کے نفسوں میں ایسا ملک اور ایسی اخلاقی قوت پیدا کر دے جو انہیں ان جرائم کے ارتکاب سے روکے اور ان جرائم سے دلوں میں نفرت پیدا کر دے اور انہیں ایسی صفات اور اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتی ہے جن سے عوام اور حکومت دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، قال للہ ولرسولہ ولکتابہ ولأئمة المسلمین وعامتہم، کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کس کے لیے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کی کتاب کے لیے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ دین خیرخواہی ہے۔
یقینی بات ہے کہ جب فرد کی اصلاح ہوگی تو اس سے پورے معاشرے کی اصلاح ہوگی، ملک میں امن و امان کی فضا پیدا ہوگی، روحانی اور اخلاقی قدریں عام ہوں گی اور لوگ امن و امان کی زندگی بسر کر سکیں گے۔ دیکھا جائے تو عموماً حکومتیں دو باتوں سے گھبراتی ہیں، ایک یہ کہ باہر سے کوئی اجنبی آئے اور آ کر ملک کی سیاست میں دخل اندازی کرے، دوسرا یہ کہ باہر سے کوئی اجنبی آئے اور آ کر کے عوام الناس میں اختلاف پیدا کرے۔ یہ بات ایسی ہے کہ جن سے عام طور پر حکومتیں گھبراتی ہیں، لیکن ان دونوں باتوں میں حکومت کو اس جماعت سے، تبلیغی جماعت سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سیاست میں دخل نہیں دیتی اور نہ ہی وہ عوام میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ہی اصول و ضوابط میں یہ چیزیں بیان کر کے وہ اختلافی مسائل سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، دور رکھیں اپنے آپ کو، اسی طرح سیاسی کاموں میں کوئی بھی دخل اندازی نہ دیں۔ تبلیغی جماعت پاکستان اور ہندوستان میں مرکز ہے جہاں اسے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، لیکن اس نے رضاکارانہ طور پر یہ حق چھوڑ رکھا ہے۔ لہذا جو جماعت اپنے ملک میں اپنا سیاسی حق استعمال کرتی، وہ دوسرے ملک میں کیسے سیاست میں حصہ لے گی جہاں اسے اس کا کوئی حق ہی نہیں۔ لہذا کسی ملک کی حکومت کو اس جماعت سے کوئی سیاسی خطرہ نہیں پا رہا۔ یہ تو عوام میں اختلاف پیدا کرنا اور ان کی صفوں میں پھوٹ ڈالنا، تو اس اعتبار سے بھی جماعت سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تبلیغی جماعت کا محور ہی دین کی بنیادی باتیں اور ایسے امور ہیں جن پر پوری امت کا اتفاق ہے۔ وہ فروعی اور اجتہادی مسائل کو نہیں چھیڑتی جس سے اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہے۔ بطور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ایک مسلمان کو نماز کی دعوت دیتی ہے جو کہ دین کا ایک بنیادی ستون ہے اور جس کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ نیز وہ مسلمان کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنا تعلق مسجد سے جوڑے، اس میں بھی کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان اس بات کو مان لیتا ہے اور مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے تو الحمدللہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اب تبلیغی جماعت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ نوجوان اپنی نماز حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی وغیرہ میں کسی کے مطابق ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے بھی کسی حکومت کو فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بہت سی اسلامی اور غیر اسلامی حکومتیں جنہوں نے اس جماعت اور اس دعوت کی حقیقت کو جان لیا، انہوں نے اس کے لیے اپنے ملک کے دروازے کھول دیے اور اس کے لیے سہولت مہیا کرتی ہیں۔ نیز ان کی عوام بھی اپنے ملک میں اس کا استقبال کرتی ہے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ یہ بات سب کو معلوم ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت میں عوام الناس کے ہر طبقے کے لوگ شریک ہوتے ہیں، علماء، طلباء، تاجر، ملازم، کسان، مزدور وغیرہ۔ اب ان میں سے ہر ایک شخص تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی کامل اصلاح تربیت ہو چکی ہو، اسی لیے بعض اوقات ان میں سے کسی سے کوئی نامناسب حرکت سر ہو جاتی ہے تو بعض جذباتی حضرات فوراً اس فرد کی غلطی کو جماعت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف یہ ہے کہ یہ غلطی اس فرد کی طرف منسوب کی جائے نہ کہ جماعت کی طرف، کیونکہ جماعت خود اسے غلط سمجھتی ہے۔ ایک اسلامی ملک کے سفر میں، ایک اسلامی ملک کے سفر کے دوران حضرت مولانا عبد الرزاق اسکندر ان کی ملاقات ایک ایسے ادارے کے ذمہ دار شخص سے ہوئی جو انسداد منشیات کا سربراہ تھا۔ اپنے ادارے کا تعارف کراتے ہوئے اس نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ قانون اور سزاؤں کے ذریعے نوجوانوں کو منشیات وغیرہ سے روکیں۔ فرماتے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ بہت اچھی بات ہے،
ملک میں ایسے قوانین اور سزائیں ہونی چاہیے جن کے ذریعے لوگوں کو منشیات اور دیگر جرائم سے روکا جا سکے، خصوصاً اسکول اور کالج کے طلباء کو جو مستقبل کا سرمایہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور راستہ بھی ہے جس کے ذریعے نوجوانوں کو منشیات کے استعمال بے روی سے روکا جا سکتا ہے اور ملکوں کو جرائم سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بچایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کی صورت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو دین کی راہ پر ڈال دیا جائے اور ان کے دلوں میں ایمان کی روح پیدا کی جائے تاکہ وہ نیک اور صالح بن جائے اور خود بلا کسی قانون اور سزا کے خوف سے منشیات اور بے روی کو چھوڑ دیں۔ نہ ان سے کسی کا ناحق ہو، نہ کسی کا مال لوٹے، نہ کسی کی عزت برابر کریں اور نہ ہی حکومت اور عوام کے لیے مسائل پیدا کریں، بلکہ اپنے فرائض نہایت ذمہ داری اور پوری ایمانداری سے ادا کریں۔ مزید میں نے اسے فرمانے کے میں نے اسے کہا کہ گزشتہ رات مجھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ آپ کے شہر کے تبلیغی مرکز میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں نوجوانوں کا بڑا مجمع تھا جن کی اکثریت اسکول اور کالج کے اساتذہ اور طلباء کی تھی۔ ان کے چہروں پر ایک نور اور وقار تھا جن سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ منشیات یا دیگر جرائم کے کام کریں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں ان پر صلاح اور تقوی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور وہ منشیات یا دیگر جرائم سے دور بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں جماعت سے دو شکوے ہیں۔ انہوں نے فرمایا جو ذمہ دار تھے اس کے ادارے کے، فرمایا کہ ہمیں جماعت سے دو شکوے ہیں۔ ایک یہ کہ جب کوئی ملازم پیشہ شخص ان سے متاثر ہو کر کچھ وقت ان کے ساتھ لگا ہے، مثلاً چلا، تو بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ شخص چلا لگانے کے بعد اسی جماعت کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسے نوکری کی ہوتی ہے اور نہ بیوی بچوں کی فکر، ادھر دفتر والے پوچھ رہے ہیں اور گھر والے پریشان ہیں۔ دوسری چیز ہے اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسکول یا کالج کا جو طالب علم چھٹی کے دنوں میں جماعت کے ساتھ نکل جائے تو وہ تعطیلات ختم ہونے کے بعد، چھٹیاں ختم ہونے کے بعد بھی جماعت کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور وہ اسکول چھوڑ دیتا ہے، اسے تعلیم کی فکر ہوتی ہے اور نہ والدین کی کوئی پرواہ ہوتی ہے۔ میں نے ان سے کہا بے شک اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں پیش آتے ہیں، لیکن یہ انفرادی کوتاہیاں ہیں، ان کا جماعت کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا ان کوتاہیوں کو ان افراد کی طرف منسوخ کرنا چاہیے نہ کہ جماعت کی طرف۔ اس لیے کہ جماعت والے کسی ملازم پیشہ شخص یا طالب علم کو ہرگز نہیں کہتے کہ تم اپنی ملازمت چھوڑ دو یا اسکول کالج کی تعلیم کر دو چھوڑ دو اور جماعت میں لگ جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی رخصت کے ایام ہمارے ساتھ گزارو، پھر اخلاص اور دیانتداری سے اپنا کام کرو۔ پھر میں نے کہا کہ ہمارے جامعہ کی مسجد میں ہر ہفتے جماعت کا اجتماع ہوتا ہے جس میں طلباء اور محلے کے لوگ بیٹھتے ہیں اور جماعت کی کسی بزرگ کا بیان ہوتا ہے۔ ہم نے آج تک کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ وہ طلباء سے کہیں کہ تعلیم چھوڑ دو اور جماعت میں چلو، بلکہ وہ تو انہیں خوب پڑھنے اور محنت کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جمعے کی رات مسجد میں گزاریں، مسجد کے تبلیغی مرکز میں آ جایا کریں، اسی طرح 18-20 گھنٹوں کے لیے جماعت میں نکلیں، کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے اور سالانہ چھٹیوں میں چلا لگا لیا کریں۔ اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کے ہر طبقے میں اکا جذباتی افراد ہوتے ہیں جن سے اس طرح کی غلط تصرفات صادر ہو جاتے ہیں۔ آخر آپ نے بھی تو ایسے ملازمین کا تذکرہ سنا ہوگا جنہوں نے کسی دوسری وجہ سے جذبات میں آ کر ملازمت چھوڑ دی ہو، یا ایسے طلباء کا تذکرہ بھی سنا ہوگا جو اسکول یا کالج سے بھاگ گئے ہوں۔ لہٰذا ایسے تصرفات کی نسبت ان افراد کی طرف کرنی چاہیے نہ کہ جماعت کی طرف، کیونکہ جماعت کی پالیسی ہرگز نہیں۔ وہ صاحب میری گفتگو سے کافی مطمئن ہوئے اور کہنے لگے کہ واقعی عوام الناس کی اصلاح کا یہی طریقہ صحیح ہے۔
بعض مرتبہ ذہن میں شبہات اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان شرعی احکام اور آداب سے ناواقف ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہنوں میں اگر کوئی شبہات ہوں تو ان کو رفع کرے، دور کرے اور شرعی احکام اور آداب سے واقفیت ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی فرمائے اور اس جماعت سے جڑنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔